شفا بگیره این سینه زنی ها پشت درب سردار حین اول پس اهل زینبیه ای نگاه ارباب بغیر من سائر مدد آقام حسین و کرم آقام اول پس بین الحرمین و حرم آقام حسین و حرم آقام اول پس. رب اعوذ بک من همزات الشیاطین و اعوذ بک رب ان یحضرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی سید اسلم ما فی الوجود سر اللہ کل موجود نقطۃ دائرۃ الوجود صاحب لواء الحمد والمقام المحمود سید عین المجدد والمصطفى الامجد وابی القاسم محمد. والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ الدائمۃ الباقیۃ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ. صلوات پڑھیں محمد وآل محمد. قرآن مجید سورہ بقرہ آیت نمبر 124 جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ اور اس وقت کو یاد کرو جب خدا نے چند کلمات کے ذریعے جناب ابراہیم کا امتحان لیا اور انہوں نے اپنے اس امتحان کو کمپلیٹ کر لیا. اس وقت خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم تم کو لوگوں کا قائد اور امام یعنی لیڈر بناتے ہیں. جناب ابراہیم نے عرض کی کہ پالنے والے ہماری ذریت ہماری نسل میں یہ سلسلہ. تو ارشاد رب العزت ہوا کہ یہ امامت کا عہدہ ظالمین تک نہیں پہنچ سکتا. اس آیت شریفہ کے ضمن میں اسلام میں رہبری یا لیڈرشپ کے عنوان سے جس گفتگو کا آغاز ہوا تھا وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں. کل کی گفتگو میں جو معروضات ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیے وہ یہ کہ اچھی رہبری امت کو اچھائی کی طرف لے کے جاتی ہے، بلڈ اپ کرتی ہے. غلط رہبری امتوں کو برباد کر دیتی ہے، خراب کر دیتی ہے. جناب ابراہیم کو لے کے یہودیوں کو بھی یہ گمان تھا کہ وہ ہمارے امام ہیں، عیسائیوں کو بھی گمان تھا کہ وہ ہمارے امام ہیں، مشرکین کو بھی یہ گمان تھا کہ وہ ہمارے امام ہیں. خداوند متعال نے یہاں پہ کلیئر کر دیا کہ جناب ابراہیم کس کے امام ہیں. اس لیے امام اور امت کا رشتہ دعوے کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، عمل کا رشتہ ہوتا ہے. انسان لاکھ دعویٰ کرتا رہے کہ ہم فلاں کو امام مانتے ہیں، دعووں سے امامت متحقق نہیں ہوتی ہے، امامت ثابت نہیں ہوتی ہے، بلکہ انسان اس کو اپنے عمل سے ثابت کرتا ہے کہ ہم جس کو فالو کریں گے وہی ہمارا امام ہے. بعض اوقات ہوتا ہے کہ لوگ زبان سے کسی اور کو امام کہتے ہیں اور عمل سے کسی اور کو امام کہتے ہیں. یہ بہت اہم معاملہ ہے کہ جس پہ ہم کو غور کرنا چاہیے. بہرحال اس انداز میں ہم ایام عزا کو شروع کریں کہ ہمارے پاس 10 دن، 1 مہینہ، 40 دن، 2 مہینہ اور 2.25 مہینے کی ایک کمپلیٹ پروگرامنگ ہونی چاہیے. اور اس پروگرامنگ کے تحت ہر ہفتے یا ہر 10 دن پہ
ہم اپنے آپ کو ٹیسٹ کریں کہ آیا ہم اس راستے پہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ایام عزا بہت قیمتی دن ہوتے ہیں۔ کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ضروری نہیں کہ ہم اگلے سال ایام عزا میں زندہ رہیں۔ ان ایام کو اپنی زندگی کے بہترین اور آخری ایام سمجھ کے اس سے جتنا فائدہ ہو سکتا ہو ہم فائدہ اٹھائیں۔ اس اعتبار سے جس موضوع کو ہم آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتے ہیں وہ آج اپنے دوسرے مرحلے میں ہے۔ خداوند متعال نے یہاں پہ جناب ابراہیم کے لیے اعلان کیا کہ اے ابراہیم، ہم نے تم کو لوگوں کا لیڈر اور قائد بنایا، امام بنایا۔ اس کو عربی میں امام کہتے ہیں۔ لفظ امام کے معنی ابھی آگے اور وضاحت سے آئیں گے۔ عربی میں لیڈر کو امام کہتے ہیں۔ جس طریقے سے آپ کہتے ہیں نہیں امام جماعت، امام جمعہ، یہ چیز اور کلیئر ہونی چاہیے بعد میں کہ امام جماعت اور امام جمعہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ لیڈر ہے۔ بعنوان لیڈر اس کو ہم ایکسیپٹ کر رہے ہیں، انہیں کہ امام کہیں اور پھر اس کے بعد اس سے یہ کوشش کریں کہ مثلا جو ہم چاہیں وہ کریں۔ یہ ایک الگ تفصیل ہے، یہ بھی انشاءاللہ ہمارے گفتگو میں کسی حد تک آئے گی۔ فی الحال ابھی ہم اس کو چھوڑ کے خداوند متعال ارشاد فرماتا ہے کہ اے ابراہیم، ہم نے تم کو لوگوں کا امام بنایا۔ نبوت اور امامت میں فرق کیا ہے؟ ہم اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کلیئر کرنا چاہتے ہیں کہ نبی کسے کہتے ہیں اور امام کسے کہتے ہیں۔ نبی کہتے ہیں خبر لانے والے کو، لہٰذا نبوت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو خداوند متعال کے نظام اور سسٹم کو لوگوں تک پہنچائے وہ منصب نبوت پہ ہوتا ہے۔ نبوت کا مطلب خداوند متعال کے پیغام کو، خدا کے میسج کو، اس کے سسٹم کو، اس کے نظام کو لوگوں تک پہنچا دینا۔ امام کہتے ہیں لیڈر کو۔ جو لوگ اردو سے تھوڑا بہتر واقف ہیں وہ اس نزاکت کو سمجھیں گے۔ نبی کہتے ہیں رہنما کو اور امام کہتے ہیں رہبر کو۔ نبی کہتے ہیں سسٹم اور پیغام کے پہنچانے والے کو، امام کہتے ہیں اس سسٹم کے مطابق لوگوں کو لیڈ کرنے والے کو، لوگوں کو لیڈ کرے، لوگوں کا لیڈر بنے، لوگوں کو ایک راستے پہ لے کے آگے چلے، اس کو امام کہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جناب ابراہیم کے لیے علیہ السلام حدیث ہے اور روایت میں آیا ہے کہ اتخذ اللہ ابراہیم نبیا قبل ان یتخذہ رسولہ۔ خداوند متعال نے جناب ابراہیم کو اس سے پہلے کہ رسول بنائے نبی بنایا۔ وَاتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ خَلِيلًا، اور اس سے پہلے کہ خلیل بنائے رسول بنایا۔ وَاتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَن يَتَّخِذَهُ إِمَامًا، اور اس سے پہلے کہ خلیل امام بنائے خدا نے خلیل بنایا۔ اصول کافی والیوم 1 پیج 175 میں یہ حدیث موجود ہے۔ یعنی کیا مطلب؟ جناب ابراہیم پہلے نبی تھے، خداوند متعال نے پہلے آپ کو نبی بنایا، پھر نبی سے آپ کو رسول بنایا، پھر رسول سے آپ کو خلیل بنایا، پھر خلیل سے آپ کو امام بنایا۔ یہ الگ الگ عہدے اور منصب ہیں کہ جو خداوند متعال سے جناب ابراہیم کو حاصل ہوئے ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ یہ سارے عہدے اور منصب جناب ابراہیم کے اپنے قربانیوں کی بنیاد پہ حاصل ہوئے ہیں، اپنے عمل، اس لیے کہ خداوند متعال نے اس آیت شریفہ میں یہاں پہ عرض کیا، اس بات کو کلیئر کیا کہ ہمارے دیے ہوئے عہدے ایسے نہیں ہوتے ہیں کہ جس کو دل چاہا دے دیا۔ یہ اور بات ہے کہ یوں البتہ لفظ دل چاہا بھی خدا کے لیے مناسب نہیں ہے، یہ ہماری لینگویج ہے جو ہم یوز کر رہے ہیں، یہ بھی شرک ہے۔ یہ اور بات ہے کہ خدا چاہتا ہی اس کو ہے کہ جس کے یہاں صفات پائے جاتے ہوں، لہٰذا خداوند متعال نے اپنے معیار کو بیان کیا، پھر عہدے کے دینے کو بیان کیا۔ ایک بار پھر آیت شریفہ پہ آپ غور کریں، خدا کیا کہتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو کہ جب خداوند متعال نے کچھ کلمات کے ذریعے جناب ابراہیم کا امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے اس کو کمپلیٹ کیا۔ جب امتحان لیا، جناب ابراہیم امتحان میں کمپلیٹ ہو گئے، قَالَ، اب خدا کہتا ہے اِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، ہم تم کو لوگوں کے لیے امام اور لیڈر بنا رہے ہیں۔ تو یعنی نبی سے رسول بنانا، رسول سے خلیل بنانا، خلیل سے امام بنانا، یہ عہدے جو خداوند متعال کی طرف سے جناب ابراہیم کو مل رہے ہیں، یہ عہدے یوں ہی نہیں مل رہے ہیں کہ بس ابراہیم ہے اور دے دو۔
یہ اس لیے مل رہے ہیں کہ ابراہیم ایک وہ مکمل سیرت، وہ توحیدی عشق پیش کر رہے ہیں کہ جس کی بنیاد پہ خداوند متعال ان کو عہدوں پہ عہدے دیتا جا رہا ہے، منصب پہ منصب دیتا جا رہا ہے۔ جو بات ہم آپ کی خدمت میں عرض کر رہے تھے کہ نبوت اور امامت کا فرق، نبی پیغام کا لانے والا، خبر کا لانے والا، میسج کا لانے والا، نبی نظام کا لوگوں تک پہنچانے والا، امام اس نظام کے مطابق لوگوں کی رہبری کرنے والا، لوگوں کی لیڈرشپ کو اپنے ہاتھ میں لینے والا، لوگوں کو لیڈ کرنے والا، لوگوں کو صحیح راستے اور صحیح مقصد تک پہنچانے والا۔ یہی وجہ ہے کہ جتنے ہمارے بزرگ انبیاء ہیں وہ نبی کے ساتھ امام ہیں، لیکن ہر نبی امام نہیں، ہر نبی امام نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہمارے بزرگ انبیاء امام ہیں۔ اب آئیے، قرآن مجید نے یہاں پہ جس رہبری کی بات کی ہے اور جس لیڈرشپ کی بات کی ہے، اس رہبری کو سمجھنا یہ عام انسان کے لیے تھوڑا مشکل ہے۔ آپ کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ لوگ کہ جو نظام اسلام سے وابستہ ہیں، اسلام کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ اس کو سمجھ سکتے ہیں۔ لیکن دنیا میں لیڈرشپ کو لے کے جو تصور ہوتا ہے، وہ تصور اس تصور کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ لیڈرشپ کا جو خیال لوگوں کے ذہن میں ہے، وہ اس لیڈرشپ کے ساتھ جمع نہیں ہو سکتا ہے۔ قرآن جس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہے، یہ لیڈرشپ دنیا کی بنائی ہوئی لیڈرشپ، دنیا میں جو محسوس ہوتی ہے، جو دنیا والے جس لیڈرشپ کو سمجھتے ہیں، اس سے الگ ہے۔ دونوں میں فرق ہے۔ کیا فرق ہے؟ دیکھیں، انسان کی ایک ہوتی ہے پرسنل لائف، ایک دم تنہا، اکیلے۔ جہاں ایک سے دو ہوئے وہاں ایک دم پرسنل نہیں رہ گئی، پھر وہ اجتماعی ہو گئی، اور جیسے ہی اجتماعی ہوئی وہیں سے لیڈر کی ضرورت ہو گئی۔ دو لوگوں میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، فیملی میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، محلے میں بھی ایک لیڈر ہوتا ہے، شہر میں بھی ایک لیڈر، اور اسلام نے اس کا نظام بھی بیان کیا، ایسے کوئی اسلام سے الگ نہیں۔ لہٰذا ایک ہوتی ہے انسان کی پرسنل لائف، پرسنل لائف میں کوئی لیڈرشپ نہیں، کیونکہ انسان ہے، وہی لیڈر ہے، وہی امت ہے۔ لیکن جہاں سے انسان کی اجتماعی زندگی شروع ہوتی ہے، وہاں سے انسان کو لیڈر کی ضرورت ہوتی ہے۔ انسان کو ایک امام چاہیے، لیڈر چاہیے۔ لہٰذا آج اسی لیڈرشپ کے تصور کو لے کے ہر ملک میں الیکشن، عہدے، منصب، اور پھر اس کے بعد اس کو لے کے جتنی بدعنوانیاں ہوتی ہیں، بدعنوانیاں شاید سخت لفظ ہو ہمارے چھوٹے بھائیوں کے لیے، خرابیاں ہوتی ہیں، مشکلات، پرابلمز ہوتے ہیں، کرپشن ہوتے ہیں، یہ اس کو لے کے دنیا میں جس لیڈرشپ کا تصور ہے، دنیا میں جو لیڈرشپ کی تھیوری ہے، اس کے حساب سے اتنا ہے کہ ایک جو سوشل لائف ہے، ایک اجتماعی زندگی ہے، اس کو لیڈ کر لینا۔ لیکن اس سے ہٹ کے قرآن جس لیڈرشپ کی بات کر رہا ہے، یہ لیڈرشپ انسان کی صرف اجتماعی یا سوشل زندگی تک محدود نہیں ہے، بلکہ یہ وہ لیڈرشپ ہے کہ جو انسان کی اجتماعی سوشل زندگی کو اس کی معنویت کے ساتھ لے کے چل رہا ہے۔ معنویت، انسان کی دو طرح کی زندگی ہوتی ہے، اگرچہ دو طرح کی ہونی نہیں چاہیے، یہ ہمارے خرابیوں کی وجہ سے۔ ایک انسان کی مادی زندگی ہوتی ہے، ایک معنوی زندگی ہوتی ہے۔ مادی زندگی انسان کی نارمل لائف، کمانا، کھانا، یہ خریدنا، وہ کرنا، بزنس، کاروبار، اس کو عام طور سے مادی کہا جاتا ہے، اگرچہ مادی نہیں۔ اسلام کے سسٹم کے حساب سے چلے تو اسلام کا کوئی کام ایسا نہیں ہے کہ جو مادیت جس کا مقصد ہو، مادی حساب سے، ہاں بظاہر مادی ہو، وہ ایک الگ چیز۔ ایک معنوی زندگی ہوتی ہے، یعنی انسان معنوی اعتبار سے عشق الہی، اطاعت پروردگار، عبادت، انسان کے اندر جو اس کے ویلیوز ہیں ان کو آگے بڑھانا، جو اقدار ہیں ان کو آگے بڑھانا، ان چیزوں کو لے کے آگے چلنا۔ اجتماعی زندگی کے اعتبار سے انسان ہر جگہ اپنا لیڈر معین کرتا ہے۔ جس وقت جناب ابراہیم اپنی امت کے ساتھ تھے تو کیا اس وقت ان کا لیڈر نہیں تھا؟ لیڈر تھا، ایسا نہیں لیڈر نہیں تھا، حاکم تھا، لیڈر تھا، لیکن وہ لیڈر صرف اجتماعی لیڈر تھا۔ خدا کیا چاہتا تھا کہ اس اجتماعی لیڈر، سوشل لائف کا جو لیڈر ہے، اس کے مقابلے میں ہماری طرف سے ایک ایسا لیڈر ہو کہ جو لوگوں کی اجتماعی اور معنوی دونوں زندگی کو بہتر بنائے۔
اس لیے وہ لیڈر ناکافی تھا، وہ کافی نہیں تھا، اور اس لیے جناب ابراہیم کے لیڈرشپ کی ضرورت پڑی۔ اب یہاں پہ ہم اس بات کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ ابھی جو جملہ ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ جو لیڈرشپ کو لے کے الیکشن میں اتنی خرابیاں ہوتی ہیں، اتنا کرپشن ہوتا ہے، اتنے مسائل ہوتے ہیں، اتنی مشکل ہوتی ہے، اس کی وجہ ہی یہی ہے کہ چونکہ آج اجتماعی زندگی کو، سوشل لائف کو، لیڈرشپ کو، پولیٹکس کو مانوی زندگی سے الگ کر دیا گیا ہے۔ لوگوں میں خوف خدا نہیں رہ گیا ہے، لوگوں میں احساس ذمہ داری نہیں رہ گیا ہے۔ کچھ بھی ہم کو عہدے تک پہنچنا ہے، کیسے بھی ہم کو الیکشن جیتنا ہے، کیسے بھی ہم کو منصب لینا ہے، کیسے بھی ہم کو عہدہ لینا ہے، کیسے بھی ہم کو یہ عنوان لینا ہے کہ ہم مثلا فلاں ملک کے پریزیڈنٹ ہیں، فلاں اس کے، یہ چیزیں پرابلم۔ اب اس کے لیے انسان بجائے اس کے کہ جو قربانی والی چیزیں ہیں ان کی قربانی دے، انسان ویلیوز کی قربانی دینے لگتا ہے، اقدار کی قربانی دینے لگتا ہے۔ جہاں پہ ویلیوز، انسانی اقدار قربان ہو جائیں گے، وہاں انسانیت ختم ہو جائے گی۔ یہ داستان سیم وہی داستان ہے کہ جو ظلم ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم کے ساتھ ہے، ہمارے ایجوکیشن کے سسٹم کے ساتھ ظلم ہے۔ آج پوری دنیا میں ایجوکیشن کے نام پہ جو بچوں کو، نوجوانوں کو، جوانوں کو دیا جا رہا ہے، یہ انکمپلیٹ ہے، یہ مکمل نہیں ہے، ناقص ہے۔ اس لیے کہ علم، اب یہ ایک مکمل موضوع ہے، ٹاپک ہے ہمارا، ہم نے کہیں پہ گفتگو کی تھی، یہاں پہ ہم گفتگو نہیں کریں گے چونکہ مثال ہے، لہٰذا ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں اور اس مثال کو پیش کر کے بات کو آگے بڑھائیں۔ کیونکہ صرف علم، خالی علم ایک اسلحہ ہے، اور اس علم سے صحیح طریقے سے فائدہ اٹھانے کے لیے انسان کے اندر تزکیہ ہونا چاہیے۔ تزکیہ سمجھتے ہیں؟ پیوریفیکیشن۔ سورہ جمعہ یقیناً آپ حد اقل جمعہ کے دن تو سنتے ہی ہوں گے۔ خداوند متعال کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ خداوند متعال نے رسول کو بھیجا، کیوں؟ آیات کی تلاوت، تزکیہ اور تعلیم۔ یہ ہمارے ایجوکیشن کا سسٹم ہے جو قرآن بتا رہا ہے۔ آیات کی تلاوت، پورا ٹرینگل بنے گا، آیات کی تلاوت، اس کے ساتھ تزکیہ، جب تزکیہ ہوگا نفس پاک ہوگا، اب اس لائق ہے کہ اس کو تعلیم دی جائے۔ جب تعلیم تک پہنچے گا، اب اس کا اسٹینڈرڈ آگے بڑھے گا، سیکنڈ اسٹینڈرڈ میں آئے گا، پھر اس اسٹینڈرڈ کی آیات، تزکیہ، تعلیم۔ چونکہ دنیا نے تزکیے کو نکال دیا ہے، صرف تعلیم دی ہے۔ تعلیم کی مثال اسلحے کی ہے۔ اسلحہ یعنی ویپنز، یہ اگر اچھے لوگوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو بروں کے خلاف اٹھتے ہیں، بروں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں تو اچھوں کے خلاف اٹھتے ہیں۔ اگر تعلیم تزکیے کے ساتھ ہوتی، ایجوکیشن پیوریفیکیشن کے ساتھ ہوتا، تو لوگ صرف پروگرامنگ کرتے، وائرس نہیں بنتے۔ وائرس بنتے ہی اسی لیے ہیں کہ اسلحہ غلط لوگوں کے ہاتھ میں پہنچا۔ اسی طریقے سے یہ لیڈرشپ، چونکہ اس کو صرف سوشل لائف کی لیڈرشپ بنا دیا گیا ہے، اس کو معنویت سے دور کر دیا گیا ہے، لہٰذا لیڈرشپ کے حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ اب آپ کے یہاں کے حالات نہیں معلوم، لیکن آج دنیا میں بہت سی ایسی جگہیں ہیں کہ جہاں پہ غلط لوگ ہی الیکشن میں جیت پاتے ہیں، اچھے نہیں جیت پاتے۔ بہت سے ملک کے حالات ایسے ہی، اور آپ میں سے جتنے لوگ ہندوستان اور پاکستان سے تعلق رکھتے ہوں گے وہ ہم اپنے ملکوں کو بہتر پہچانتے ہوں۔ جب الیکشن ہوتا ہے کیسے بدعنوانیاں ہوتی ہیں، میڈیا کا کیا حال ہوتا ہے، کس طریقے سے فیلنگز پھیلائی جاتی ہیں، ملک کے حالات کس طریقے سے خراب ہوتے ہیں۔ یہ کیوں؟ اس لیے کہ یہ لوگ معنویت سے دور ہیں اور اجتماعی زندگی میں۔ اجتماعی لائف بہت اچھی چیز ہے، اجتماعی زندگی بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس اجتماعی زندگی کو اچھا بنانے کے لیے لیڈرشپ ہے، اجتماعی لائف کو یوز کر کے فائدہ اٹھانے کے لیے لیڈرشپ نہیں ہے۔ فرق ہے۔ جناب ابراہیم کو نبی کے ساتھ امام، اس لیے نبی یعنی نظام کو، سسٹم کو لا کے حوالے کر دیا۔ امام یعنی اب لوگوں کو اس سسٹم کے مطابق لیڈ کریں، لے کے جائیں۔ اس لیے کہ اب تک، اب یہ لفظ امام کے جو معنی ہے، عہدہ نہیں الہی نہیں، معنی کے اعتبار سے، اب تک جو ان کا لیڈر تھا، جو ان کا امام تھا، وہ خائن تھا، وہ لوگوں کی اجتماعی زندگی سے اپنا فائدہ اٹھا رہا تھا، حتیٰ اپنے کو خدا کہہ بیٹھا تھا۔
نمرود کی داستان کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے، خدا کے مقابلے میں آ گیا تھا۔ جب لیڈرشپ اجتماعی حالات میں معنویت کے سے ہٹ کے ہوتی ہے تو کبھی یہ نظام کے مقابلے میں آتا ہے، اور جب اپنی اوقات بھول جاتا ہے تو خدا کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ نمرود و فرعون اور شداد کی داستان یہی ہے، لیکن نظام کے مقابلے میں آنے والے آج بھی ہیں۔ خدائی کا دعویٰ کرنے والے آپ کو نہیں ملیں گے، لیکن نظام پروردگار کے مقابلے میں آنے والے آپ کو ملیں گے۔ لہٰذا ان حالات کو دیکھتے ہوئے خداوند متعال کو اس بات کی ضرورت محسوس ہوئی کہ اب یہاں پہ ہم کو اپنا امام بنانا چاہیے۔ اگرچہ خداوند متعال نے کائنات کو امامت سے خالی نہیں رکھا ہے، یہ بات انشاءاللہ آگے آئے گی۔ کائنات کو امامت سے خالی، لیڈر سے خالی نہیں رکھا ہے، سسٹم سے خالی نہیں رکھا ہے۔ لوگوں کو سسٹم بھی دیا۔ کسی بھی اجتماعی زندگی کے لیے، سوشل لائف کے لیے دو چیزیں بہرحال اہم ہیں، اس کے بغیر سوشل لائف نہیں گزر سکتی ہے۔ ایک انسان کا چھوٹا سا گھر بھی ہوتا ہے تو اس گھر کے کچھ رولز ہوتے ہیں۔ ایام ازا ہے، ابھی ہماری انجمنیں بھی ایکٹیو ہوئی ہوں گی، خدا کرے کہ پورے سال ایکٹیو رہیں اور امام حسین کی تعلیمات کو آگے بڑھائیں۔ ایک چھوٹی سی انجمن بھی بنتی ہے تو اس کے رولز بنتے ہیں، اس کا لیڈر بنتا ہے کہ نہیں بنتا ہے؟ آپ کہیے ہماری انجمن ہے لیکن کوئی قانون قاعدہ نہیں، کوئی مانے گا؟ ہماری انجمن ہے لیکن اس کا کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے، کوئی مانے گا؟ کوئی نہیں مانے گا۔ جس دن انجمن بنی پہلے ہی طے ہوتا ہے کہ اس کے رولز کیا ہیں اور اس کے پریسیڈنٹ کون ہے۔ خداوند متعال نے بھی اس کائنات کو نہ سسٹم سے خالی رکھا ہے، نہ امام یعنی لیڈر سے خالی رکھا ہے، دونوں کے ساتھ لے کے۔ لہٰذا جب لیڈرشپ نے خیانت کی، خداوند متعال نے کہا یہ الہی لیڈر، اور ظاہر سی بات ہے کہ جب لیڈر مادیات کی بنیاد پہ آئے گا تو خیانت کرے گا ہی کرے گا۔ جب لیڈر معنویات کی بنیاد پہ آئے گا، دین کی بنیاد پہ آئے گا، تو نہ یہ کہ خیانت کرے گا بلکہ وہ اپنی قربانی دے گا تاکہ امت کو پروان چڑھائے۔ جناب ابراہیم نے قربانی دی۔ جناب ابراہیم اس عہدے تک، خود جناب ابراہیم کی سیرت ایک بہت اہم سیرت ہے۔ ہمیں اپنے زمانے کا ابراہیم ہونا چاہیے۔ بعض اوقات یہ الفاظ ہوتے ہیں، اس سے یعنی اپنے زمانے کا ابراہیم ہونے کا مطلب کہ جناب ابراہیم کے نقش قدم پہ چلنا چاہیے۔ جناب ابراہیم اپنے توحید کے عشق میں اتنا زیادہ آگے تھے کہ انہوں نے توحید کے مقابلے میں کسی خطرے کو نہیں دیکھا۔ توحید کے مقابلے میں کسی خطرے کو نہیں دیکھا۔ ابراہیم بت شکن مشہور ہے نا، یہ کیوں؟ ان حالات میں جناب ابراہیم نے بت شکنی کی، بتوں کو توڑا کہ جن حالات میں کوئی سوچ نہیں سکتا تھا۔ اور جناب ابراہیم کی فکر دیکھیں، اسلام کے اصول ہیں، قانون ہے، ہم کو اسلام کے سسٹم کو لینا چاہیے اور اپنانا چاہیے۔ جناب ابراہیم کی فکر اتنی کلیئر تھی کہ جب وہ لوگ عید منا کے شہر میں لوٹے اور بت خانے میں گئے اور بتوں کو ٹوٹا ہوا دیکھا تو پوری امت میں کسی کو شک نہیں ہوا کہ یہ کس نے کیا ہے، فلاں نے کیا یا فلاں نے کیا ہے۔ سب نے ایک زبان ہو کے کہا کہ یہ کام صرف ابراہیم کا ہے، صرف ابراہیم کا ہے۔ ہم لوگ پتہ نہیں کیوں حق بیانی میں ڈرتے ہیں۔ ابراہیم سے حق بیانی سیکھیے۔ تنہا تھے ابراہیم۔ آج آپ کچھ بھی بولیں گے، اللہ ایک ہے بولیں گے، رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے رسول ہے بولیں گے، امام علی علیہ السلام ہمارے امام ہیں، ولی ہیں بولیں گے، تو کہیں نہ کہیں آپ کا کوئی ساتھی تو کھڑا ہو جائے گا، کوئی تو آپ کو سپورٹ کرے گا۔ یہ اور بات ہے کہ کبھی بھی یہ کام لوگوں کے سپورٹ پہ مت کیجیے گا، جب بھی کیجیے گا خدا کے سپورٹ پہ کیجیے گا، اس لیے کہ لوگوں کو بھاگنے میں وقت نہیں لگتا ہے، اور جب خدا کا سپورٹ ہوتا ہے تو غیب سے مدد ہوتی ہے۔ ہمیں وہ جناب ابراہیم کی داستان نہیں پڑھنی ہے، لیکن جناب ابراہیم کی داستان میں یہ سارے راز چھپے ہوئے ہیں، یہ ساری باتیں چھپی ہوئی۔ جناب ابراہیم اس وادی میں تھے کہ مشرکین کے بیچ میں تنہا عاشق توحید تھا، کوئی ساتھ دینے والا نہیں تھا، سوائے پرابلمز کے کوئی کسی سے کوئی امید نہیں تھی۔
لیکن ابراہیم کبھی ڈرے نہیں. انشاءاللہ یہ بات آئے گی، اور کربلا کے ضمن میں یہ چیزیں سیکھنا ہمارے لیے بہت اہم ہے. وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے اور ایک پوائنٹ ہمارا بچا ہے، اس کو ہم پیش کر کے بات کو ختم کریں. ایک چیز ہوتی ہے شجاعت دینی. یہ ایک مکمل ٹاپک ہے، ہم نے اس پہ مجلس پڑھی ہے. یہاں پہ ہم اس پہ کچھ پوائنٹس حتماً پیش کریں گے، اس لیے کہ دینداری بزدلوں کا کام ہے ہی نہیں. دینداری شجاع لوگوں کا کام ہے. بزدل بے دین ہوتے ہیں. ہمیشہ آپ نے بزدلوں کو میدان سے بھاگتے ہی دیکھا ہوگا. میدان میں ڈٹ کے کھڑے رہنے والے شجاع ہوتے. دینداری شجاع. جب تک ابراہیمی شجاعت ہمارے اندر نہیں آئے گی ہم ایک مسلمان نہیں بن سکتے. علی والے بننا تو بہت آگے کی بات ہے، کربلائی بننا تو بہت بڑی بات ہے. جب تک شجاعت دینی نہیں ہے ہم واقعی مسلمان نہیں بن سکتے. اب آئیے اس اجتماعی زندگی کو لے کے، سوشل لائف اور لیڈرشپ کو لے کے میدان کربلا میں دیکھیں کہ سرکار سید الشہداء کا قیام کس لیے ہے. ہم نے آپ سے عرض کیا کہ ایک انسان کی پرسنل لائف ہوتی ہے اور ایک سوشل لائف ہوتی ہے. سرکار سید الشہداء میدان کربلا میں اس لیے نہیں آئے تھے کہ اپنی پرسنل لائف کو بہتر بنائے. مقصد اس کے آگے تھا. اپنی لائف کو بہتر بنانے کے لیے کوئی آدمی اپنے گھر کے اندر قید ہو جائے، بیٹھ جائے، اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچا لے، خوب اچھا کر سکتا ہے. لیکن پھر بھی اسلام اس لائف کو ایک کمپلیٹ لائف نہیں، اس لائف اسٹائل کو ایک مکمل اور کمپلیٹ لائف اسٹائل نہیں سمجھتا. پھر نہیں، تم معاشرے میں آؤ، معاشرے کے ساتھ زندگی گزارو، پھر اپنے آپ کو بہتر بناؤ، یہ کمال ہے. اسی لیے صوفیزم اسلام نہیں ہے. صوفیزم یہی تو ہے نا، اسی لیے صوفیزم اسلام نہیں ہے. مثلا مثال لیں، ایسے موقع پہ یہی مثال دی جاتی ہے کہ اگر ہم آپ سے آ کے کہیں کہ اپنی لائف میں ہم نے آج تک کوئی ایکسیڈنٹ نہیں کیا ہے بالفرض. کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے گاڑی ڈرائیو ہی نہیں کی. جب ڈرائیو کریں گے تو ایکسیڈنٹ کے چانسز ہوں گے، جب ڈرائیو ہی نہیں کریں گے تو کیوں ایکسیڈنٹ کے چانسز ہوں گے. معاشرے میں رہ کے اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ کمال ہے. گھر میں بیٹھ کے گناہوں سے بچ جانا کمال نہیں. لہٰذا اسلام آپ کو معاشرے سے الگ نہیں کرتا ہے، سماج سے الگ نہیں کرتا ہے. لہٰذا لائف اسٹائل بہرحال ایک اجتماعی زندگی ہونا چاہیے، سوشل لائف ہونی چاہیے. اسلام میں سوشل لائف کی بڑی اہمیت ہے. جو انسان سوشل لائف کے جو تقاضے ان کو پورا نہیں کر پاتا ہے وہ خود غرض ہوتا ہے، خود غرض ہوتا ہے، وہ مطلب پرست ہوتا ہے. اسلام اس کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے. کربلا کی داستان صرف اپنے لیے نہیں تھی، ورنہ کربلا میں 72 افراد جو جنگ کے لیے آئے تھے اپنے طور پہ سب کمپلیٹ تھے، اپنے زمانے کے نمونے تھے، اور اتنے بڑے نمونے تھے کہ آج تک ان کی مثال ملنا مشکل ہے. اس کے علاوہ کیا سند ہوگی ان کے لیے کہ خود سرکار سید الشہداء کہتے ہیں کہ جیسے اصحاب ہم کو ملے ویسے نہ ہمارے نانا کو ملے، نہ بابا کو ملے، نہ بھیا کو ملے. اس سے زیادہ کمپلیٹ لائف کیا ہوگی ان کی. لیکن یہ کمپلیٹ لائف اسی وقت خدا کی نگاہ میں محبوب ہوتی ہے کہ جب یہ آ کے اجتماعی زندگی کو اچھا کرے. سرکار سید الشہداء کے اقوال کو دیکھیے، آپ نے قیام ہی اسی لیے کیا ہے، اريد ان آمر بالمعروف وانہی عن المنکر. امر بالمعروف نہی عن المنکر لوگوں کی اصلاح کے لیے ہے، معاشرے کی اصلاح کے لیے ہے، سماج کی اصلاح کے لیے ہے. الا ترون الى الحق لا يعمل به والى الباطل لا يتناهي عنه. کیا نہیں دیکھتے ہو کہ لوگوں میں حق پہ عمل نہیں ہو رہا اور باطل سے نہیں روکا جا رہا ہے. یہ اجتماعی لائف کے لیے ہے. خطبہ منہ اٹھا کے دیکھیں، پوری اجتماعی لائف پہ گفتگو. کربلا پرسنل لائف کی تحریک نہیں ہے، کربلا سوشل لائف کی تحریک ہے. اس چیز کو پہچانیں، یعنی ہماری سوشل لائف اچھی ہونی چاہیے، ہمارا معاشرہ اچھا ہونا چاہیے، ہمارے معاشرے کے افراد اچھے ہونے چاہیے. اگر پرابلمز ہیں تو ان کو حل کرنا یہ کربلا کا راستہ ہے. اپنے معاشرے کو اچھا بنانا کربلا کا راستہ ہے. یا یوں کہا جائے کہ کربلا اپنے کو اچھا بنانے کا راستہ نہیں ہے، سماج و معاشرے کو اچھا بنانے کا راستہ ہے. اور یہاں پہ بھی بات کمپلیٹ نہیں ہے کربلا کی. کربلا صرف اجتماعی زندگی کا نام نہیں ہے،
بلکہ لوگوں کی معنوی اور اجتماعی زندگی کی لیڈرشپ کو بچانے کا نام کربلا ہے۔ یزید لیڈر نہیں تھا، عبید اللہ ابن زیاد لیڈر نہیں تھا کوفے والوں کا، لیڈر تھے نا۔ یہ کیسے لیڈر تھے؟ خود لیڈر کا مطلب یہ کہ اجتماعی لائف کے لیڈر، سوشل لائف کے لوگوں کو جو بھی اپنے حساب سے مینیج کر رہے ہیں، اچھا ہو یا برا، چونکہ ہماری نگاہ میں مانوی زندگی ہے، اس لیے جن کی نگاہ میں مانوی زندگی نہیں ہوتی ہے ان کو 2 وقت کی دال روٹی پوری مل جائے تو سمجھتے ہیں بہت اچھا لیڈر ہے۔ اور آج کل تو لیڈر کے الگ الگ ہتھ کنڈے ہوتے ہیں نا، لوگوں کو بعض چیزوں میں اتنا بزی کر دیتے ہیں کہ لوگ اپنے حق کو سمجھ ہی نہیں پاتے۔ آج کتنی ایسی امتیں ان کو تو معلوم ہی نہیں ہے کہ ہمارے لیڈر پہ ہمارا حق کیا ہے، ہم کو اپنے لیڈر سے ملنا کیا ہے۔ کتنی آبادیاں ہیں، لائٹ نہیں ہے، پانی نہیں ہے، سڑکیں اچھی نہیں ہیں، پھر بھی وہ سمجھتے ہیں لیڈر ہمارا بہت اچھا ہے۔ ان تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو چونکہ ہماری نگاہ حسینی نگاہ ہے، علوی نگاہ ہے، ہمارے سامنے مولا کائنات کی حکومت ہے، مولا کائنات کی پولیٹکس ہے، اس لیے ہم یہ جانتے ہیں کہ ایک لیڈرشپ کے لیے کیا اس کی ذمہ داریاں ہیں۔ لیکن جو نہیں جانتے ہیں وہ کیا سمجھتے ہیں کہ ایک لیڈر وہ ہے کہ جو ہماری مادی ضروریات کو پورا کر دے، ہمیں کھانا پینا مل جائے، ایک رہنے کے لیے معقول جگہ مل جائے، بہترین گاڑی، اگر یہ ضروریات پوری ہو رہی تو ہمارا لیڈر اچھا ہے۔ یہ ضروریات تو یزید بھی پوری کر رہا تھا، یہ ضروریات تو نمرود بھی پوری کر رہا تھا۔ آج جتنی باطل اور گمراہ حکومتیں ہیں سب یہ ضروریات پوری کر رہی ہیں، شاید وہ زیادہ پوری کر رہی ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ لیڈرشپ اس کا نام نہیں ہے کہ جو صرف اجتماعی تقاضے، سوشل لائف کی ضروریات کو پورا کرے، بلکہ لیڈرشپ جو اجتماعی تقاضوں کے ساتھ ساتھ مانوی تقاضوں کو بھی پورا کرے۔ کربلا اسی لیے، کربلا اسی لیے۔ اب جو سرکار سید الشہداء نے یزید کو خطاب کر کے کہا، روز اول جب سوال بیعت ہوا، آپ نے اسی فرق کو بتایا کہ ہم وہ ہیں، اِنَّا اہل البیت نبوہ و مادن رسالہ، ہم اہل بیت نبوت ہیں، مادن رسالت ہیں، فرشتے ہم پہ نازل ہوتے ہیں، دین ہم سے شروع ہوتا ہے، دین ہم پہ ختم ہوتا ہے، یہ اپنے کو پہچنوایا۔ یزید بے گناہوں کا قاتل ہے، یزید کھلم کھلا گناہ کرنے والا ہے، یزید شرابی ہے، یعنی ہم وہ ہیں کہ جس کا تعلق معنویت سے ہے، یزید وہ ہے جس کا تعلق مادیت سے ہے۔ ہماری حکومت میں دینداری ہے، یزید کی حکومت میں بے دینی ہے۔ پھر اس کے بعد آخر میں البتہ بیچ میں وہ جملہ مثل العبار مثلا، میرے جیسا یزید جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، پھر آخر میں کہا کہ اب دیکھنا ہے کہ ہم دونوں میں سے کون حکومت کے لیے زیادہ مستحق ہے، معیار بتایا۔ لہذا کربلا انسان کی اجتماعی اور معنوی زندگی کا راستہ ہے۔ عزاداری ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ ہم جمع ہو جائیں، مجلس میں آ گئے، جمع ہو گئے، اجتماعی زندگی کا آغاز ہو گیا، لیکن تقاضے پورے، ٹائم ختم ہو گیا، ورنہ ہم کچھ مثالیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے، اگر کل یاد رہا تو انشاءاللہ اس بات کو کمپلیٹ کریں گے۔ بعض اوقات افسوس ہوتا ہے کہ جب یہ دیکھا جاتا ہے کہ مجلس میں ہی اجتماعی زندگی کے تقاضے پورے نہیں ہو رہے، پھر اس کے بعد اجتماعی زندگی کے تقاضے مانوی اعتبار سے پورے ہوں تو یہی زندگی، یہی معاشرہ، یہی بستی جنت کی ایک مثال بن جاتی ہے۔ سرکار سید الشہداء کے انصار کیسے تھے؟ جو اپنے کو نہیں دیکھ رہے تھے، ایک دوسرے کی رعایت کر رہے تھے، ان حالات میں بھی، سخت ترین حالات میں ایک دوسرے کی رعایت کر رہے تھے، ایک دوسرے کی خدمت کرنے کی کوشش کر رہے تھے، ایک دوسرے کے تقاضوں کو، ضروریات کو پورا جتنا ممکن تھا کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ اگر ان کو صبح روز عاشور جنگ کرنی ہے تو رات بھر انہوں نے عبادت کی، تسبیح کی، تحلیل کی۔ ایک کام کا کرنے کا مطلب ہی نہیں کہ دوسرا کام آپ کے ذمہ نہیں ہے۔ بات آ گئی تو ایک جملہ کہتے چلے اپنے چھوٹے بھائیوں کے لیے کہ اگر آج ہم نے مجلس کر لی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز ساقط ہو گئی، اب نماز کی ضرورت نہیں رہ گئی۔
دوسری عبادتیں اگر کم بھی ہو جائیں تو چلے گا، نہیں ایسا نہیں ہے۔ جن کے لیے ہم رونے آئے ہیں انہوں نے رات بھر نماز پڑھی ہے، دعائیں کی ہیں، تسبیح و تحلیل کی ہے۔ خود سرکار سید الشہداء کا جملہ ہے انی احب الصلاۃ، ہمیں نماز بہت پسند ہے، تلاوت قرآن مجید پسند ہے، کثرت دعا پسند ہے۔ رات بھر نماز پڑھی، ذمہ داری کا احساس دیکھیں، معنویت دیکھیں۔ نہ اس نماز کے موقع پہ یہ کہا کہ کل جنگ کرنی ہے اس ٹائم آرام کر لیں، نہ جنگ کے موقع پہ یہ کہا کہ رات بھر نماز پڑھی ہے جاگے ہوئے ہیں ابھی سو لیں۔ رات بھر نماز پڑھی، صبح سے جنگ کی، ظہر کا وقت جیسے ہی ہوا ابو ثمامہ آئے کہ مولا اول وقت ظہر، نماز کے وقت نماز، جنگ کے وقت جنگ۔ جب اس جنگ کی وجہ سے نماز ڈیلے نہیں ہو پائی تو اس جنگ کے یاد کی وجہ سے کیسے ڈیلے ہو سکتی ہے؟ درس لیں کربلا سے۔ کربلا صرف ذکر کا نام نہیں ہے، کربلا عمل کا نام۔ میدان کربلا میں صرف عمل کرنے والے جمع ہوتے ہیں، صرف ذکر کرنے والے نہیں ہیں۔ عمل، ہم اپنے عمل کو کربلا کے سائے میں لے کے آگے بڑھیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے لیڈرشپ کربلا سے لی ہے۔ بات ہو چکی۔ لیڈر کیسے کہتے ہیں؟ جس کو ہم فالو کریں وہ ہمارا لیڈر، جس کو ہم فالو کریں۔ بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ مثلا امام علی ہمارے لیڈر ہیں، فالو کرتے ہیں نعوذ باللہ ابلیس کو۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ رسول اکرم ہمارے لیڈر ہیں، فالو کرتے ہیں ابلیس کو۔ ان کا لیڈر وہی ابلیس ہے۔ یہ بات انشاءاللہ پھر آئے گی تو ہم قرآن سے واضح کریں گے۔ قرآن نے کہا، اس چیز کو واضح کیا، اسی کو ولی کہتے ہیں۔ زبان سے یہ کہہ دینا کہ امام علی ہمارے ولی ہیں کافی نہیں ہے۔ ولی کا مطلب یعنی ہمارے اوپر کنٹرول، ہمارے اوپر حکومت۔ ہم دیکھیں ہمارے اوپر کس کی حکومت زیادہ ہے۔ اگر امام علی کی حکومت زیادہ ہے تو کہنے کی ضرورت نہیں ہے امام علی ہمارے ولی ہیں، لیکن اگر شیطان کی حکومت زیادہ ہے تو یہ کہہ کے کہ ہم علی کے ماننے والے ہیں، علی والے نہیں ہو سکتے، پھر شیطان والے ہی۔ اگر حسین کی حکومت ہے، کربلا کی حکومت ہے تو کربلا والے، لیکن اگر نہیں ہے، سسٹم کو فالو نہیں کر رہے ہیں، امام حسین کے نقش قدم پہ نہیں چل رہے ہیں، اس کا مطلب کہ امام حسین کی حکومت نہیں ہے۔ زبان سے کہہ دینے سے یہ کام نہیں ہوتا ہے۔ زبان سے نکلی ہوئی بات دعویٰ ہوتی ہے، عمل اس کا ثبوت و دلیل ہے۔ ہمیں عملی، اسلام عملی لائف، مولا کائنات کا وہ مشہور جملہ جس میں آپ نے اسلام کی تعریف کی ہے، ان چیزوں کو چھوڑتے ہوئے آگے۔ لہٰذا اپنی گفتگو ختم کرتے ہیں، انشاءاللہ کل ہم یہیں سے اپنی گفتگو کو اور آگے بڑھائیں گے۔ بہرحال کوشش کریں گے کسی حد تک ان مفاہیم کو آپ کے لیے کلیئر کر سکیں۔ آج یہ شب 2 محرم کی شب ہے۔ سرکار سید الشہداء جو مکے سے کوفے کے لیے چلے تھے، راستے میں حر کا لشکر ملا۔ 2 لشکر ساتھ ساتھ چل رہے ہیں، یہیں سے لیڈرشپ کا فرق ہے۔ یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے کہ کبھی اس پہ اگر موقع رہا تو ہم اس بات کو پیش کریں گے۔ جب حر کا لشکر ملا تو سرکار سید الشہداء نے اس کو سیراب کیا۔ نماز کا وقت آیا، حر نے اور حر کے لشکر نے امام حسین کے پیچھے نماز پڑھی، لیکن یہ امامت واقعی امامت نہیں تھی، اس لیے کہ امام حسین کو لیڈر نہیں مانا۔ یہاں سے کربلا کی سرزمین تک امام حسین نے کئی مرتبہ خطبے یا اقوال پیش کیے اور بارہا حر سے کہا کہ ہم کو چھوڑ دو، ہم اپنے وطن واپس چلے جائیں، ہم کو چھوڑ دو، ہم کسی آبادی میں رک جائیں، لیکن حر نے قبول نہیں کیا۔ کہا یہ ابن زیاد کا جاسوس ہمارے ساتھ ہے، ہم اس کام کو نہیں کر سکتے۔ عزیزان محترم، ایک وقت وہ آیا کہ ایک جگہ چلتے چلتے امام حسین کا گھوڑا ٹھہر گیا۔ شاید گھوڑا پہچانتا تھا کہ کس جگہ پہ امتحانات کی گھڑی گزرنی ہے۔ امام نے پوچھا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ جناب بریر نے آگے بڑھ کے بتایا مولا اس کو نینوا کہتے ہیں۔ پھر پوچھا کہ اس کا کوئی اور نام ہے؟ کہا مولا اس کو کربلا بھی کہتے ہیں۔
امام نے اعلان کیا کہ سامان سفر کو یہیں اتار دو، خیمے نصب کیے جائیں، یہی ہمارا مقتل ہے، یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ فاطمہ کا خاندان اجڑے گا۔ عزیزان محترم، ایک آدھ دو بہت اہم روایتیں ہیں یہاں پہ آپ کی خدمت میں عرض کریں۔ روایت میں ہے کہ جس وقت امام کا قافلہ یہاں پہ ٹھہرا، تھوڑی دیر کے بعد جناب ام کلثوم آئیں، اے بھیا حسین یہ کون سی سرزمین ہے؟ کیا ہوا بہن، کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات پیش آئی؟ کہا اے بھیا حسین جب سے ہم اس سرزمین پہ آئے ہیں ایک عجب سی وحشت محسوس ہو رہی ہے۔ ابھی قافلہ رکا ہے، ابھی ابن زیاد کا لشکر نہیں آیا ہے، اس لیے کہ روایت میں ہے کہ جب سے ابن زیاد کے لشکر نے آنا شروع کیا، جب میدان کربلا میں لشکر پہنچتا تھا تو گھوڑوں کو اتنی تیز دوڑایا جاتا تھا کہ بیویوں کے دل دہل جاتے تھے، بچے دہل جاتے تھے۔ لیکن ابھی تو یہ سلسلہ شروع نہیں ہوا، ابھی صرف قافلہ اتارا گیا ہے۔ اے بھیا یہاں پہ ہمارا دل دہل رہا ہے، ایک وحشت سی محسوس ہو رہی ہے۔ امام نے کہا اے بہن ام کلثوم یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ ہمارا کنبہ اجڑے گا۔ امام نے مولا کائنات کا ایک خواب بیان کیا۔ اے بہن ہم لوگ جنگ سے لوٹ رہے تھے، یہاں پہ ہم لوگ ٹھہرے، بھیا حسن بیٹھے تھے، بابا نے بھیا حسن کے آغوش میں سر رکھا، تھوڑی دیر کے لیے سوئے، یک بارگی سو کے اٹھے، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گیا، رونے لگے۔ ہم نے پوچھا اے بابا کیا ہوا؟ کہا اے بیٹا حسین ہم نے ابھی خواب میں دیکھا کہ یہ سرزمین ہے، یہاں پہ خون بہ رہا ہے اور تم اس خون میں دھستے جا رہے ہو۔ اتنا سننا تھا کہ عزیزو امام حسن کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ ایک مرتبہ امام علی نے امام حسین سے پوچھا اے بیٹا حسین جب ایسا موقع پیش آئے گا تو تم کیا کرو گے؟ امام حسین نے کہا اے بابا جب ایسا موقع آئے گا تو ہم صبر کریں گے، اس لیے کہ صبر کے علاوہ کوئی چارہ نہیں۔ عزیزان محترم یہی وہ موقع ہے کہ جہاں پہ امام حسین اس سرزمین کربلا پہ اترنے کے بعد سب سے پہلے اس زمین کو خریدنے کے بعد ایک روایت ملتی ہے کہ پاس میں ایک قبیلہ رہتا تھا، قبیلہ بنی اسد، ان کے افراد کو بلا کے کہا کہ یہ سرزمین ہم خرید تو رہے ہیں لیکن یہاں بہت دن نہیں رہنے والے، کچھ وصیتیں ہیں تم سے، ان وصیتوں کو کر کے کچھ دن کے مہمان ہیں، دیکھو ابھی کچھ دن بعد جب ہم کو یہاں پہ قتل کر دیا جائے گا، ہماری لاشوں کو تنہا چھوڑ دیا جائے گا، ہماری تم سے یہ وصیت ہے کہ آگے ہمارے جنازوں کو دفن کر دینا۔ عزیزو امام حسین اتنی وصیت کے بعد بھی خاموش نہیں ہوئے، پھر ایک مرتبہ ان کی عورتوں سے وصیت کی کہ اگر تمہارے مرد ہمارے لاشوں کو دفن کرنے میں خوف محسوس کریں تو تم غیرت دلانا کہ ہمارے لاشوں کو دفن کر دیا جائے۔ اور عزیزو اتنا ہی نہیں، بچوں کو بلایا کہ دیکھو اگر تمہارے ماں باپ دفن نہ کر سکیں تو تم کھیلتے ہوئے آنا، ہمارے جسم پہ ایک مشت خاک ڈال دینا، شاید امام کو معلوم ہو کہ ہمارے قتل کے بعد ہمارے لباس بھی چھین لیے جائیں گے، ہمیں پردے کی ضرورت۔ بس آخری جملہ اور زحمت تمام۔ عزیزوں ایک وصیت اور ملتی ہے بعض جگہوں پہ کہ امام نے کہا کہ دیکھو اگر کوئی ہمارا زائر آئے گا تو 3 دن تک اس کی مہمان نوازی کرنا۔ ہائے مولا اپنے دفن کا اتنا اہتمام کیا لیکن ہائے بعد شہادت حسین امت مسلمہ نے دفن نہیں کیا، لاش حسین پہ گھوڑے دوڑائے گئے، لاشے کو پائمال کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون بذنب قضاہ و تسلیما لامرہ الہی بحق الزہراء و ابیہا و بعلہا و بنیہا۔ پالنے والے اس مختصر سی عبادت کو قبول فرما لے، پالنے والے ہم سب کو اعمال صالحہ کرنے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ اعمال قبیحہ سے محفوظ رکھ، پالنے والے ہمارے گناہوں کو بخش دے، بار الہ ہمارے مرحومین کو بخش دے، پالنے والے اسلام و مسلمین کی حفاظت فرما، بار الہ دشمنان اسلام کو نیست و نابود کر دے، بار الہ جو پریشان حال ان کی پریشانیوں کو دور فرما، بار الہ جو لاولد ان کو اولاد صالح عنایت فرما، بار الہ ان کے شادیوں مشکلات ان کے مشکلات کو حل فرما، بار الہ ہمارے علماء کا سایہ ہمارے سروں پہ باقی رکھ، بار الہ رہبر و مراجع کو طول عمر عنایت فرما، پالنے والے ہم سب کو سرکار سید الشہداء کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عنایت فرما، پالنے والے امام حسین کی تعلیمات سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عنایت فرما، بار الہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے اعوان و انصار میں شریک ہونے کی توفیق عنایت فرما،
ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. ماتم حسین.